السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے مسلم عرب ملک کی سیر کروانے جا رہے ہیں جو 11,000 سال پہلے بھی آباد تھا۔ یہ ملک تاریخی، جغرافیائی اور اسلامی لحاظ سے بے حد اہمیت رکھتا ہے۔ اس ملک کے حالات آج بھی پیچیدہ ہیں، لیکن اس کی تاریخ، اس کے مقدس مقامات اور یہاں کی ثقافت ایسی ہے جو دنیا کے ہر مسلمان کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں شام کی۔ شام، جس کا رسمی نام ریپبلک سیرین عرب ہے، مشرق وسطی میں واقع ایک اہم ملک ہے۔ یہ عراق، اردن، لبنان اور اسرائیل کے ساتھ سرحد رکھتا ہے اور دوسری طرف اس کے ساحل پر بحر روم واقع ہے۔ شام کا کل رقبہ تقریباً 1,50,000 مربع کلومیٹر ہے اور یہاں کی آبادی تقریباً 23 ملین افراد پر مشتمل ہے، جو دنیا کی 57 بڑی آبادی بنتی ہے۔ شام کا دارالحکومت دمشق ہے، جو نہ صرف اس ملک کا سب سے بڑا شہر ہے بلکہ دنیا کے قدیم ترین شہروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ دمشق میں انسانوں کی موجودگی کا اندازہ تقریباً 11,000 سال قبل سے لگایا جاتا ہے۔ دمشق کو شہر یاسمین بھی کہا جاتا ہے، جو اس کے تاریخی ورثے اور گہری ثقافت کی علامت ہے۔ شام کا اسلامی تاریخ میں بہت بڑا مقام ہے۔ یہاں بہت سی تاریخی مقامات اور مقدس قبریں موجود ہیں، جنہیں دیکھنے کے بعد بے ساختہ آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ شام میں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل کی قبر مبارک بھی موجود ہے، اور یہ شہر وہ مقام ہے جہاں تاریخ کا پہلا قتل واقع ہوا تھا۔ شام کی سرزمین پر بہت سے صحابہ کرام کا قدم پڑا تھا اور ان کی قبریں بھی یہاں موجود ہیں۔ ان میں سے کچھ معروف صحابہ کی قبریں ہم اس ویڈیو میں دکھائیں گے۔ اس کے علاوہ شام میں بہت سے فلسطینی، عراقی، لبنانی اور دیگر قوموں کے لوگ بھی آباد ہیں، جو اس ملک کے ثقافتی تنوع کا حصہ ہیں۔ شام کی تاریخ 11,000 سال پرانی ہے۔ یہ ملک مختلف سلطنتوں اور تہذیبوں کا حصہ رہا ہے اور اس کا جغرافیائی محل وقوع اسے ہمیشہ ایک اہم مقام فراہم کرتا ہے۔ پہلی صدی عیسوی میں یہ رومی سلطنت کا حصہ تھا اور 636 مسلمانوں کی فتح کے بعد یہ اسلامی حکومت کے 661 عیسوی سے 750 عیسوی تک دمشق کو اسلامی خلافت کا دارالحکومت بنایا گیا تھا، اور اسلامی تمدن کی بہت سی علامتیں اب بھی موجود ہیں۔ صدی عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے صلیبی جنگوں میں شام کے علاقوں کو آزاد کروایا۔ ان جنگوں کا مقصد فلسطین اور بیت المقدس کو فتح کرنا تھا، اور شام کی جغرافیائی اہمیت نے اس مقصد کو حاصل کرنے میں مدد فراہم کی۔ اسی وجہ سے شام کا علاقہ ہمیشہ سے بین الاقوامی طاقتوں کے درمیان تنازعات کا مرکز رہا ہے۔ 15ویں صدی میں شام سلطنت عثمانیہ کا حصہ بن گیا اور 400 سال تک اس کے زیر انتظام رہا۔ 1918 میں پہلی جنگ عظیم کے بعد فرانس نے شام پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد شام نے 1946 میں فرانس سے آزادی حاصل کی۔ آزادی کے بعد شام کی سیاست میں استحکام نہیں رہا اور ملک مختلف جنگوں اور داخلی مسائل کا شکار رہا۔ 2011 میں شام میں خانہ جنگی کا آغاز ہوا، جو اب تک جاری ہے۔ اس بحران کی وجہ صدر بشار الاسد کی حکومت ہے، جو اپنے خاندان کی 50 سالہ حکومت کو برقرار رکھنے کے لیے مختلف سیاسی تدابیر اختیار کر رہا ہے۔ بشار الاسد کو ابتدائی طور پر سیاست میں نہیں آنا تھا، بلکہ اس کی تعلیم کا میدان میڈیکل اور سائنس تھا۔ تاہم 1994 میں اس کے بھائی کی ایک حادثے میں موت کے بعد بشار الاسد کو سیاست میں قدم رکھنا پڑا۔ 2000 میں اس کے والد حافظ الاسد کی وفات کے بعد بشار الاسد نے صدر کا عہدہ سنبھالا۔ شام میں 2011 میں شروع ہونے والی خانہ جنگی کا مقصد بشار الاسد کی حکومت کو گرانا تھا۔ اس بحران کے دوران شام کا معاشی، سیاسی اور سماجی ڈھانچہ تباہ ہو گیا۔ اس بحران میں بیرونی طاقتوں نے بھی مداخلت کی۔ ایران اور روس نے بشار الاسد کی حمایت کی، جبکہ امریکہ اور اسرائیل سمیت دیگر ممالک نے اس کے مخالفین کو مدد فراہم کی۔ جیسے جیسے حالات بدتر ہوتے گئے، بشار الاسد نے مختلف مواقع پر اپنے آپ کو بچانے کے لیے سیاسی پناہ لینے کی کوششیں کی۔ موجودہ وقت میں بشار الاسد کی حکومت کو روس اور ایران کی حمایت حاصل ہے، لیکن عالمی سطح پر اسے بہت زیادہ حمایت حاصل نہیں ہے، اور ملک کے اندر کی سیاسی صورتحال اب بھی غیر مستحکم ہے۔ شام کے حالات اب مزید خراب ہونے کی پیشگوئیاں کی جا رہی ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ مختلف باغی تنظیمیں جو اقتدار کے لیے لڑائی کر رہی ہیں، اس کا فائدہ اسرائیل کو ہوگا۔ خاص طور پر اسرائیل کے لیے اس وقت کی اہمیت یہ ہے کہ شام کے بارڈر کے قریب، جسے گولان ہائٹس کہا جاتا ہے، اسرائیل نے اپنی فوجی موجودگی بڑھا دی ہے۔ گولان ہائٹس ایک اسٹریٹجک علاقے کی حیثیت رکھتا ہے جو اسرائیل اور شام کے درمیان واقع ہے،
اور اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل اس علاقے میں اپنے اثر و رسوخ کو بڑھا رہا ہے۔ دوستوں، آپ نے سنا ہوگا کہ امریکہ کے معروف شخص اسٹیو جابز کے والد کا تعلق بھی شام سے تھا۔ اسٹیو جابز کے والد کا نام عبدالفتاح جندالی تھا۔ عبدالفتاح جندالی نے امریکہ میں تعلیم حاصل کی اور وہاں ایک بچہ پیدا کیا جس کا نام اسٹیو جابز تھا، اور یہ بچہ شادی سے قبل پیدا ہوا تھا۔ اس کے بعد اسٹیو جابز نے ایپل کمپنی کی بنیاد رکھی اور دنیا بھر میں اس کمپنی کو کامیاب بنایا۔ اس کے والد کا شامی پس منظر بھی ایک دلچسپ حقیقت ہے۔ دوستوں، شام کی موجودہ اقتصادی صورتحال بھی سنگین ہے۔ شام کی جی ڈی پی جو 2010 میں $252 بلین تھی، اب کم ہو کر صرف $42 بلین رہ گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شام کی معیشت تقریباً 80% سکڑ چکی ہے اور اس کا اثر پورے ملک پر مرتب ہو رہا ہے۔ شام کا معاشی بحران مختلف وجوہات کی بنا پر بڑھ رہا ہے، جس میں جنگوں، بین الاقوامی پابندیوں اور دیگر عوامل شامل ہیں۔ شام کا ایک اور افسوسناک پہلو یہ ہے کہ رات کے وقت شام کے 83% علاقے میں بجلی نہیں ہوتی اور لوگ اندھیرے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ شام کی عوام کی سالانہ آمدنی محض $470 ہے، جو دنیا کی سب سے کم آمدنی میں شمار کی جاتی ہے۔ اس اقتصادی بحران نے نہ صرف عوام کی زندگی کو مشکل بنا دیا ہے بلکہ ملک کی مجموعی ترقی کی رفتار کو بھی متاثر کیا ہے۔ دوستوں، اس کے علاوہ شام کی معیشت پر پابندیاں بھی کئی سالوں سے جاری ہیں، جس کی وجہ سے ملک کا معاشی ڈھانچہ مزید کمزور ہوا ہے۔ شام میں موجود اہم اسلامی زیارتیں بھی دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے اہمیت رکھتی ہیں۔ دمشق، جو کہ شام کا دارالحکومت ہے، اس میں بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا مکتبہ بھی موجود ہے۔ بی بی زینب کا مکتبہ کربلا کے واقعے کے بعد شام لایا گیا تھا اور یہاں کی زیارت دنیا بھر سے مسلمان آ کر کرتے ہیں۔ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کا مکتبہ بھی دمشق میں واقع ہے، جو ایک اور اہم زیارت گاہ ہے۔ اسی شہر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ اماں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما اور اماں ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مکتبہ بھی ہے، جو مسلمانوں کے لیے خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا مکتبہ بھی دمشق میں واقع ہے، جہاں بڑی تعداد میں مسلمان زیارت کے لیے آتے ہیں۔ دمشق میں یزید مردود کا دربار بھی واقع ہے، جہاں ایک زمانے میں بتوں کی پوجا ہوتی تھی، لیکن اب یہ ایک مسجد میں تبدیل ہو چکا ہے جسے امین مسجد کہا جاتا ہے۔ اس مسجد میں وہ جگہ بھی موجود ہے جہاں یزید بیٹھا کرتا تھا اور یہاں سادات کے قافلے کو بھی ٹھہرایا گیا تھا۔ دمشق میں ایک اور اہم مقام سلطان صلاح الدین ایوبی کا مکتبہ ہے، جو سلطان صلاح الدین ایوبی اسلام کے ایک عظیم جنگجو کمانڈر تھے جنہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا۔ ان کا مکتبہ دمشق کی امین مسجد کے بالکل سامنے واقع ہے اور یہ مقام مسلمانوں کے لیے ایک تاریخی اہمیت رکھتا ہے۔ شام کے ایک تاریخی علاقے میں ملول میں دنیا کے پہلے الفابیٹس دریافت ہوئے تھے، جو کہ ایک دلچسپ اور اہم تاریخی حقیقت ہے۔ یہ علاقہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کی زبان بولنے والے لوگوں کا مسکن رہا ہے۔ ملول کے علاقے میں آثار قدیمہ کی کھدائی سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور یہ جگہ سیاحوں کی دلچسپی کا مرکز ہے۔ شام کے دیگر تاریخی شہر حلب میں سلطنت عثمانیہ کے دور کے آثار موجود ہیں، جو اس شہر کی تاریخ اور اس کی اہمیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ حلب میں بہت سی قدیم مساجد ہیں، جن میں سے کچھ مسجدیں آج بھی مسلمانوں کی عبادات کے لیے استعمال ہو رہی ہیں۔ ایک اور تاریخی مقام المارا ہے، جو کہ برائڈ آف ڈیزرٹ کے نام سے مشہور ہے۔ یہاں رومن امپائر کے آثار بھی موجود ہیں اور یہ جگہ سیاحوں کے لیے ایک اہم تاریخی مرکز ہے۔ دمشق کے قریب جبل قاسمون ایک اور اہم مقام ہے جس کی روحانی اہمیت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کئی انبیاء نے یہاں دعائیں کی اور اسی وجہ سے یہ پہاڑی جگہ مسلمانوں کے لیے خاص روحانی مقام رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ شام میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک بھی موجود ہے۔ حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کے لقب سے نوازا گیا تھا اور وہ اسلام کے عظیم سپہ سالار تھے۔ دوستوں، یہ تمام تاریخی، ثقافتی اور روحانی مقامات شام کی اہمیت کو مزید بڑھاتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کے مختلف حصوں سے مسلمان یہاں زیارت کے لیے آتے ہیں۔ شام کے موجودہ حالات کے باوجود اس کی اسلامی اہمیت دنیا بھر میں برقرار ہے اور مسلمان ہمیشہ اس ملک کے بہتر مستقبل کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اور آج کی یہ ویڈیو دیکھ کر آپ کو یہ سمجھ آ چکا ہوگا کہ شام اسلامی تاریخ میں کتنی اہمیت رکھتا ہے اور دنیا اسے امن اور سکون کی حالت میں دیکھنا چاہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ شام کے لوگوں کی مشکلات دور کرے اور تمام مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ آمین ثم آمین۔ شام ایک تاریخی اور ثقافتی طور پر اہم ملک ہے جس کی تاریخ، مقدس مقامات اور سیاسی حالات اسے عالمی سطح پر ایک منفرد مقام دیتے ہیں۔
یہاں کی عوام ہمیشہ سے مشکلات کا سامنا کرتی آئی ہے، لیکن ان کا حوصلہ اور مہمان نوازی اس ملک کی ایک اہم خصوصیت ہے۔ جنگی حالات کے باوجود شام کی ثقافت اور اسلامی تاریخ کو زندہ رکھا گیا ہے، اور یہ ملک ہمیشہ مسلمانوں کے لیے ایک اہم مرکز رہے گا۔ دوستوں، امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل ورلڈ ٹریول کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔